روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے بابرکت خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں سے مدر ڈے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ کافی دنوں سے ہم نے اس سیریل کو شروع کیا اور ہم نے جانا کہ بائبل مقدس کے مطابق ماں کی اہمیت کیا ہے، اور پھر میں نے سلیمان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے تعلیم و تربیت دی۔ میرے عزیزو، آج مدر ڈے کے تعلق سے میں چند بائبل مقدس میں سے ماؤں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ واقعی حقیقی طور پر ماں کہلانے کے لائق تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یعقوب کی ماں، جس کا نام ربکا تھا، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم ماں کہلائی کہ جس نے اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم و تربیت کی کہ اس کا نام یعقوب سے اسرائیل ٹھہرایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ نہایت مبارک آدمی ٹھہرا۔ سو میرے عزیزو، یہ ایک عظیم ماں کے شمار میں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بائبل مقدس کے اندر بہت ساری ایسی پرسنالٹیز، ایسی لیڈیز پائی جاتی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی، اور انہوں نے خداوند کے جلال کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم جب ایک اور پرسنالٹی کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ ہے بزرگ موسیٰ کی ماں۔ بزرگ موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت ایسی کی، یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنے پیٹ کے پھل یعنی کہ اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا، اور اس کی بھی اس نے قیمت حاصل کی۔ یہ خدا کا ایک خاص انتظام تھا۔ سو میرے عزیزو، یہ ایک ایسا بزرگ اور عظیم لیڈر بنا جو قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کا سبب ٹھہرا۔ سو یہ جو بزرگ موسیٰ کی ماں تھی، جس کا نام یوکنڈا تھا، اس کو بھی ایک عظیم ماں کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ماں کا ذکر ہے جس کے بیٹے کا نام سلیمان تھا، جس کو خدا نے حکمت اور دانائی سے ملوث کیا۔ جب خدا نے اس سے پوچھا کہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، لیکن اس نے صرف ایک ہی چیز مانگی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے صرف حکمت اور دانائی بخش دے، اور یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا حکمت اور دانش والا استاد ٹھہرا، اور اس کی ماں کا نام بیت سبا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرسنالٹی کا ذکر کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں، جس کا نام سیموئیل تھا، اور اس کی ماں کا نام ہنا تھا۔ اور ہم جب اس کی پرسنالٹی کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عظیم ماں جو ہے وہ ثابت ہوئی، جس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا، پھر اس کی ایسی تعلیم و تربیت اور پرورش کی کہ وہ
اسرائیل کا ایک عظیم لیڈر، اسرائیل کا قاضی اور اسرائیل کا نبی ٹھہرا۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح اس کی ماں کا نام حنا تھا۔ یہ بھی عظیم ماؤں کے اندر اس کا شمار پایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور ایسی ماں کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جس کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، اور پھر اس نے اپنی اولاد کی بھی تربیت جیسی وہ خود تھی اسی طرح کی اس نے تعلیم و تربیت کی۔ جن ماؤں کا میں نے ذکر کیا یہ خود بھی راست باز تھی، خود خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والی تھی، خود خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے والی تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی کلام مقدس کے مطابق تعلیم و تربیت دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا میں عظیم اور نامور مسیح خداوند کے سور میں ٹھہرے۔ جس ماں کا اس وقت میں ذکر کرنے والا ہوں، اس ماں کا جو اپنا کردار تھا یہی کردار اس نے اپنی آگے اولاد کو ٹرانسفر کیا۔ اس کا نام ہیرودیاس تھا۔ نئے عہد نامہ میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 14 باب اور اس کی پہلی 10 آیات، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بعد میں آپ ضرور پڑھ لیں، وہاں پر آپ کو اس کا ذکر ملے گا، جس کا نام تھا ہیرودیاس، اور پھر اس کی بیٹی جو تھی جیسی ماں ویسی بیٹی۔ یہ کہاوت نہیں ہے، غور سے سنیے گا، میں مدر ڈے کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں آپ سے۔ بائبل مقدس کے اندر اس کا ریفرنس موجود ہے، حزقییل نبی کا صحیفہ اور اس کا 16 باب اور اس کی آیت مبارکہ 44 ہے، 44۔ وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ یاد رکھیں، ماں کا جیسا کردار ہوگا وہی باتیں اس کی بیٹیوں یا بیٹوں کے اندر ٹرانسفر ہوں گی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہیرودیاس جو تھی یہ ہیرودیس کی دوسری بیوی تھی۔ ہیرودیس جس کی بھائی جو تھا فلپس، ہیرودیاس اس کی بیوی تھی، اور اس نے ہیرودیاس کو مجبور کیا اور اس نے اپنے خامن فلپس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے ہیرودیس انتپاس کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اور ہیرودیس ابتیاس جو ہے، انتپاس جو ہے، جب اس کی سالگرہ تھی تو اس وقت ہیرودیاس کی بیٹی نے ناچ کر بادشاہ کو خوش کیا، اور اس کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان کو خوش کیا، اور بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ تو مانگ، کیا مانگتی ہے، میں تجھے آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لڑکی جس نے ڈانس کیا تھا، جس نے ناچا تھا، وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اور اس کی ماں نے کہا جا کے بادشاہ سے کہہ کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کر کے مجھے پلیٹ میں رکھ کر دیا جائے۔ اور بادشاہ سے اس نے یہی بات کہی، اور بادشاہ نے کیونکہ سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا، سو اس وقت یوحنا استباغی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کر کے تھال میں رکھ کر اس لڑکی کو پیش کیا گیا۔ میرا یہاں پر بتانے کا مطلب اس لیے یہ تھا کہ جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچے پھر وہی باتیں آگے سیکھتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے پیٹرن بنیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور ہمیشہ
خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں. میں یہاں پر ایک اور پرسنالٹی کی ذکر آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہتا ہوں. یہ نئے عہد نامہ کے اندر ہے، اور یہ ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی ماں سے سیکھا، اور پھر اس ماں نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اور اس کا بیٹا ایک عظیم مبشر انجیل بنا، اور پولس رسول کے ساتھ اس نے خدمت کا کام سر انجام دیا. اور پولس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا روحانی بیٹا ہے جس کا نام تموتھیوس تھا. میں اس کی ماں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، کیونکہ ہم مدر ڈے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق ہم ماں کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. سو میرے عزیزوں، تموتھیوس جس کی ماں کا نام یونیکے تھا، بائبل بیان کرتی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دوسرا تموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 5 وہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ تموتھیوس کی ماں جس کا نام یونیکے تھا، اس نے کہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کی؟ اس نے اپنی ماں سے تعلیم و تربیت حاصل کی جس کا نام لوئیس تھا. اور بائبل بیان کرتی ہے، دوسرا تموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 5 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئیس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. میرے عزیزو، آج اگر آپ ماں اور باپ ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے ایک پیٹرن ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے سامنے ایک ایماندار اور راست باز شخصیت ہیں؟ کیا آپ ہر روز دعا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ ہر روز کلام مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ اور پھر جس طرح یونیکے نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کلام کے مطابق کی، کیا آپ ان کی طرح تعلیم و تربیت کرنے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں، اور پھر ہم ماں اور باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں کلام مقدس کے مطابق، تاکہ بچے اس معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکیں اور کلام مقدس کے مطابق عمر کی درازی حاصل کر سکیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. ایمان رکھتا ہوں کہ اس مدر ڈے کے موقع پر یہ جو ہم نے بائبل مقدس میں سے ماں کی اہمیت کلام مقدس کے مطابق سیکھی ہے، آپ سب کے لیے برکت کا سبب ہوگی. اس میسج کو اور لوگوں تک کنوے کریں تاکہ اور بھی لوگ برکت پائیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین.